بنام حق تعالیٰ کام کا آغاز کرتی ہوں، بنام حق تعالیٰ کام کا آغاز کرتی ہوں، فقط اس کے بھروسے پہ بلند آواز کرتی ہوں۔ اعوذ باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ الاسوۃ الحسنہ۔ بنجر دلوں کو آپ نے سیراب کر دیا، بنجر دلوں کو آپ نے سیراب کر دیا، ایک چشمہ صفات ہے سیرت رسول کی۔ جناب صد ذی وقار علماء کرام و منصفین، معزز پرنسپل صاحب و دیگر اساتذہ صاحبان اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے جس موضوع پہ لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناب صادر، یہ تو وہ موضوع ہے اگر اس پہ تفصیل سے بات کی جائے تو سورج ڈل جائے گا، دن ختم ہو جائے گا، لیکن یہ موضوع اپنے اختتام کو نہیں پہنچے گا۔ لکھتے ہیں قلم سے تو قلم بھی ٹوٹ جاتا ہے، لکھتے ہیں قلم سے تو قلم بھی ٹوٹ جاتا ہے، محمد کی تعریفیں کرتے کرتے سورج بھی ڈوب جاتا ہے۔ جناب صاحب، اس کائنات میں سرور کائنات خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال آفتاب درخشاں کی ہے جو غار حرا سے طلوع ہوا اور پورے کائنات پہ چھا گیا۔ میرے نبی دنیا کی وہ عظیم شخصیت ہے جس کی نظیر ازل سے ابد تک ممکن نہیں۔ میرے نبی وہ نبی ہے جس کی امتی ہونے کی خواہش تمام انبیاء نے کی، اور ہم اتنے خوش قسمت ہیں کہ ہمیں یہ شرف بن مانگے مل گیا۔ ہمارے پیدا ہوتے ہماری کانوں میں اذان دی جاتی ہے، مبارک ہو تم اس نبی کی امت میں سے ہو جس پہ خالق دو جہاں کو بھی ناز ہے۔ جناب صد، میرے نبی تو بادشاہی میں فقیری کرتے تھے، جن کے پاس نہ سونا تھا نہ چاندی تھی۔ میرے آقا تو ٹوٹی چٹائی پہ بھی سلطان نظر آتے تھے۔ آپ کی نگاہوں میں بجلی، لبوں پہ تبسم اور چہرے پہ نور تھا، اور کردار ایسا تھا کہ کافر بھی فدا ہوتے تھے آپ کی صداقت پر۔ جناب صد، میرے نبی تو امن و محبت کے پیکر تھے۔ میرے نبی وہ نبی ہے جن کے آنے سے دنیا کے ہر کونے میں اجالا پھیلا۔ حضور آئے تو اندھیروں سے نکل کر آ گئی دنیا، حضور آئے تو اندھیروں سے نکل کر آ گئی دنیا، سوئے ذہنوں سے زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا۔ حضور آئے تو لوگوں کو جینے کا شعور آیا۔ جناب صدر، میرے نبی تو مکہ کے ظالم ظلم کفار کے نشانے پر تھے، مگر ارادے بلند تھے اور یقین خدا پر تھا۔ ارادے جن کے پختے ہو، نظر جن کی خدا پر ہو، ارادے جن کے پختے ہو، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجود سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ جناب صدر، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ ہمیں ان چند سطور میں بھی مل سکتا ہے۔ میرے نبی کے اندر صداقت تھی جسے ابو بکر صدیق بن گئے، میرے نبی کے اندر سخاوت تھی جسے عثمان غنی سخی بن گئے، میرے نبی بہادر تھے جسے علی شیر خدا بن گئے۔ جو بھی ان سے ملا اس کو رب مل گیا، جو بھی ان سے ملا اس کو رب مل گیا، بے ادب زندگی کو ادب مل گیا۔ جناب صد، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی ہستی ہے جن کے احسانات کو گننے لگوں تو زبان ہی نہ کر پاؤں۔ قلم کی رگ رگ میں عشق بر دوں، جو بھی کو سجدوں سے خم تو کر دوں، سبیل پا کر میں روشنائی کی، سلطنت کو علم تو کر دوں، نظر کو وقف برم تو کر دوں، میں دل کی طاقت کو باہم تو کر دوں، ایک اسم اعظم کا ورد کر کے میں اپنے سینے پہ دم تو کر دوں، تمام ذرے درود بھیجے میں ناطق خیر الانام لکھوں، میں ناطق خیر الانام لکھوں۔ جناب صاحب، جب میں سیرت نبی کا تذکرہ کرتی ہوں تو میرے ذہن میں طائف کی وادی میں پتھر کھانے والے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت و خیرات کی دعائیں دیتے نظر آتے ہیں۔ جب میں سیرت نبی کا تذکرہ کرتی ہوں تو مجھے آمنہ کے لال بھوک اور پیاس برداشت کرتے نظر آتے ہیں۔ جناب صدر، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم معلم تھے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مرشد تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میرے نبی کی پیروی کرو، یعنی ان سے محبت کرو، کیونکہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو ایمان نامکمل ہے۔ جناب صدر، یہ موضوع لفظائی نہیں بلکہ میرے دل کی آواز ہے، یہ شاعری نہیں بلکہ میرے نبی سے میرا عشق ہے۔ جو نبی کو میرے قبول ہو کاش وہی میرے حصول ہو، جو نبی کو میرے قبول ہو کاش وہی میرے حصول ہو، وہی صبر ہو، وہی گفتگو، وہی سادگی، وہی عاجزی، وما الینا الا البلاغ المبین۔